بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 5 رمضان 1441 ہجری ہے، اور رمضان المبارک کے مخصوص تربیتی دروس کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع رمضان تربیت نفس کا ایک بہترین موسم۔ یاد رکھیے، دین اسلام کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ یہ دین انسان کی تربیت کرتا ہے، اور یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ تربیت کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ موسم کو غنیمت جانیں۔ نقطوں کی شکل میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو رمضان المبارک ہماری اخلاص کے حوالے سے تربیت کرتا ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اخلاص کا تعلق انسان کی اندرونی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخلاص کے لیے دنیا میں آج تک کوئی پیمانہ یا کوئی اسکیل ایجاد نہیں ہو سکا۔ میں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے ما سوائے روزے کے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر روزہ اللہ کے لیے ہے تو نماز کسی اور کے لیے ہے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو حج یا عمرہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی اور کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کا اپنا مزاج ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے، بالکل اسی طرح ہر عبادت کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ مثلاً اگر نماز ہے نا تو نماز کی بہت ساری انفرادیات ہیں۔ نماز سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے، اور نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات عطا فرمائی، اور نماز جو ہے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی انفرادیت ہے، حج کی انفرادیت ہے، تو روزے کی انفرادیت ان سب سے الگ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اب کل کا سبق ذرا ذہن میں لائیے گا۔ میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ جو چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں ان میں ایک نیت الافطار بھی ہے، کہ انسان محض اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا روزہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ تو اس انداز سے روزہ ہماری اخلاص کے حوالے سے تربیت کرتا ہے، رمضان ہماری اخلاص کے حوالے سے تربیت کرتا ہے کہ اگر اس موسم میں
ہم گرمی برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اپنے اللہ کے لیے مخلص ہو جانا چاہیے، اپنے اعمال کو خالصتاً اللہ کے لیے کر دینا چاہیے۔ پھر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توحید کے حوالے سے بھی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہاں دو نقطے ہیں۔ کیا روزے جیسی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا اس روزے جیسی عبادت کا اجر و ثواب اللہ کے سوا کوئی اور دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تیسرا سوال، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پتہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر کس کس کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے؟ یہ کون جانتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ تیسری بات، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے تقویٰ کے حوالے سے۔ ویسے تو کسی بھی عبادت کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس عبادت کا بنیادی سبق ہی تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے دو عبادات کا اکٹھے ذکر کیا۔ پہلا پارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایک، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز اور اللہ کی راہ میں صدقات و زکوٰۃ کا بنیادی سبق تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ حج ہے، رب کائنات نے واضح طور پر فرمایا کہ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے سفر پر نکل رہے ہو تو یاد رکھو تم نے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنا ہے، اور فرمایا دنیا کا بہترین زاد راہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ تقویٰ ہے۔ سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ محمد اٹھائیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر مجاہدین کو اس بات کا سبق دے رہے ہیں، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی دشمن کی فصل کو نہیں بچا سکتا، اس کی عبادت کو نہیں بچا سکتا، اس کی عبادت گاہ کو نہیں بچا سکتا، اس کی خواتین کا احترام نہیں کر سکتا، ان کے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے بوڑھوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن مجاہد کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ کیا واقعی رمضان کے مقدس مہینے میں میرے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیے، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پھر اثرات اس کی عملی زندگی پر نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ضرور آپ کو سناؤں گا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ بحاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے بےہودہ گفتگو، چگلی، جھوٹ، غیبت اس کو ترک نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو رمضان سے پہلے والی زندگی، رمضان کے دوران والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی، اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنے اپنے طور پر کہ کیا اس ماہ مقدس نے، اس تربیت کے موسم نے میری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے۔ اور یہیں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے تربیت کے حوالے سے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ میں ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے واضح نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا بند۔ آج کا وقت کیا تھا جی اذان کا؟ 3:46۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سیالکوٹ کے حساب سے، بلکہ ہماری اس بستی گوئیں کی کے حساب سے 3:46 ڈیڈ لائن تھی۔ 3:46 سے آگے کھانا پینا ختم۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر 3:46 سے کی بجائے کوئی 45.5 پر ہم میں سے کسی نے گلاس منہ کو لگایا ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پانی یا کوئی اور چیز پی رہا ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، کیا وہ اذان شروع ہوتے ہی آدھا گلاس چھوڑ دے یا کہ گلاس کو مکمل کرے گا؟ جی مکمل کرے گا نا۔ حدیث کے واضح لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کھا پی رہا ہے، برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو ادھر سے اذان شروع ہو گئی تو وہ جلدی جلدی اپنا کھانا پینا مکمل کر لے۔ قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک مسلمان کھا رہا ہے، پی رہا ہے اذان شروع ہونے کے باوجود، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر و برکت کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی، سحری میں تاخیر کرے گی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کرنے کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کر لیے گئے۔ او جی اذان ہونے کے بعد تھوڑا سا انتظار کیا کریں، احتیاط بہتر ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرمائیں کہ میری امت اس وقت تک خیر و برکت پر ہے جب تک افطاری میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے۔ اور ہمیں سبق کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ احتیاط بہتر ہے۔ نہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، سورج غروب ہو گیا، فوری طور پر افطاری کر لی جائے۔ اور جس بندے نے سارا سال کبھی بھی کھجور نہیں کھائی، وہ عام طور پر افطاری میں کیا استعمال کرتا ہے جی؟ کھجور۔ کس لیے؟ کہ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ، شہر صیام، رمضان کا یہ مہینہ، یہ بابرکت ساعتیں ہماری ایک اور بھی تربیت کرتی ہیں، اور وہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، جس کا زندہ ثبوت کیا ہے کہ جس نے پورا سال کبھی بھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، وہ اس مقدس مہینے میں چاہے تھوڑی تلاوت کرے قرآن کی ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے، باقی گفتگو انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے میں کل کے سبق میں کروں گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہماری اخلاص کی تربیت کرتا ہے، توحید کی تربیت کرتا ہے، تقوی یعنی پرہیزگاری کی تربیت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔